اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کو یہ احسن القصص یعنی تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ فرمایا ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مقدس زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اور رنج و راحت اور غم و سرور کے مد و جزر میں ہر ایک واقعہ بڑی بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کے سامان اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، باقی دوسری ماؤں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے باپ کے پیارے تھے، اور چونکہ ان کی پیشانی پر نبوت کے نشان درخشاں تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا بے حد اکرام اور ان سے انتہائی محبت فرماتے تھے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند و سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو اپنے ان کو منع فرما دیا کہ پیارے بیٹے، خبردار تم اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بیان کر دینا، ورنہ وہ لوگ جذبہ حسد میں تمہارے خلاف کوئی خفیہ چال چل دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان کے بھائیوں کو ان پر حسد ہونے لگا، یہاں تک کہ سب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ منصوبہ تیار کر لیا کہ ان کو کسی طرح گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیں۔ اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے سب بھائی جمع ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، بہت اصرار کر کے شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر ان کو جنگل میں لے جانے کی اجازت حاصل کر لی، پھر ان کو گھر سے کندھوں پر بٹھا کر لے چلے، لیکن جنگل میں پہنچ کر دشمنی کے جوش میں ان کو زمین پر پٹخ دیا اور سب نے بہت زیادہ مارا، پھر ان کا کرتا اتار کر اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اور اندھیرے کنویں میں گرا دیا۔ لیکن فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کنویں میں تشریف لا کر ان کو غرق ہونے سے اس طرح بچا لیا کہ ان کو ایک پتھر پر بٹھا دیا جو اس کنویں میں تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دیتے ہوئے ان کا خوف و ہراس دور کر دیا۔ گھر سے چلتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کرتا تعویذ بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا وہ نکال کر ان کو پہنا دیا، جس سے اس اندھیرے کنویں میں روشنی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر اور آپ کے پیراہن کو ایک بکری کے خون میں لت پت کر کے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ مکان کے باہر ہی سے چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور رونے کا سبب پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ میرا یوسف کہاں ہے؟ میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو بھائیوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ کھیل میں دوڑتے ہوئے دور نکل گئے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے تو ایک بھیڑیا آیا اور وہ ان کو پھاڑ کر کھا گیا، اور یہ ان کا کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کرتے میں خون تو لگا لیا تھا لیکن کرتے کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اشک بار ہو کر اپنے نون نظر کے کرتے کو جب ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھا تو کرتا بالکل سلامت ہے اور کہیں سے بھی پھٹا نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کے مکر اور جھوٹ کو بھانپ گئے۔ فرمایا کہ بڑا ہوشیار اور سیانہ بھیڑیا تھا کہ میرے یوسف کو تو پھاڑ کر کھا گیا مگر ان کے کرتے پر ایک ذرا سی خراش بھی نہیں آئی، اور اپنے صاف صاف فرما دیا کہ یہ سب تم لوگوں کی کارستانی اور مکر و فریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن اس کنویں میں تشریف فرما رہے۔ یہ کنواں کھاری تھا، مگر آپ کی برکت سے اس کا پانی بہت لذیذ اور نہایت شیریں ہو گیا۔ اتفاق سے ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا۔
جب اس قافلہ کا ایک آدمی جس کا نام مالک بن زارخزہ تھا پانی بھرنے کے لیے آیا اور کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول پکڑ کر لٹک گئے۔ مالک بن زار نے ڈول کھینچا تو آپ کنویں سے باہر نکل آئے۔ جب اس نے اب کے حسن و جمال کو دیکھا تو اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو اس جنگل میں روزانہ بکریاں چرایا کرتے تھے برابر روزانہ کنویں میں جھانک جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ جب ان لوگوں نے آپ کو کنویں میں نہیں دیکھا تو تلاش کرتے ہوئے قافلہ میں پہنچے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے جو بالکل ہی ناکارہ اور نافرمان، یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر تم لوگ اس کو خریدو تو ہم بہت ہی سستا تمہارے ہاتھ فروخت کر دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ تم لوگ اس کو یہاں سے اتنی دور لے جا کر فروخت کرنا کہ یہاں تک اس کی خبر نہ پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے اور ایک لفظ بھی نہ بولے۔ پھر ان کے بھائیوں نے ان کو مالک بنظر کے ہاتھ صرف 20 درہموں میں فروخت کر دیا۔ مالک بن زر ان کو خرید کر مصر کے بازار میں لے گیا اور وہاں عزیز مصر نے ان کو بہت گراں قیمت دے کر خرید لیا اور اپنے شاہی محل میں لے جا کر اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ تم اس غلام کو نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنی خدمت میں رکھو۔ چنانچہ اب عزیز مصر کے شاہی محل میں رہنے لگے اور ملکہ زلیخا ان سے بہت محبت کرنے لگی، بلکہ ان کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو کر عاشق ہو گئی۔ اس کا جوش عشق یہاں تک بڑھا کہ ایک دن زلیخا عشق و محبت میں والہانہ طور پر آپ کو پائے سلانے اور لبھانے لگی۔ اپنے معاذ اللہ کہہ کر انکار فرما دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے مالک عزیز مصر کے ساتھ خیانت کر کے اس کے احسانوں کی ناشکری نہیں کر سکتا، اور اب گھر میں سے بھاگ نکلے۔ تو ملکہ زلیخا نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کا پیراہن پکڑ لیا۔ آپ کا پیراہن پیچھے سے پھٹ گیا۔ اسی حالت میں عزیز مصر مکان میں آ گئے اور دونوں کو دیکھ لیا تو زلیخا نے آپ پر تہمت لگا دی۔ عزیز مصر حیران ہو گیا کہ ان دونوں میں سے کون سچا ہے۔ اتفاق سے مکان میں ایک 4 ماہ کا بچہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے شہادت دی کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو زلیخا کی خطا ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور۔ جب عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ فوراً عزیز مصر نے زلیخا کو خطاوار قرار دے کر ڈانٹا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ اس کا خیال و ملال نہ کیجیے۔ پھر زلیخا کے مشورہ سے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں بھجوا دیا۔ اس طرح اچانک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے شاہی محل سے نکل کر جیل خانہ کی کوٹری میں چلے گئے۔ اپنے جیل میں پہنچ کر یہ کہا کہ اے اللہ عز و جل، یہ قید خانہ کی کوٹری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا مجھے بلا رہی تھی۔ پھر اب 7 برس سے 12 برس جیل خانہ میں رہے اور قیدیوں کو توحید اور اعمال صالحہ کی دعوت دیتے اور واعظ فرماتے رہے۔ یہ عجیب اتفاق کہ جس دن اب قید خانہ میں داخل ہوئے اسی دن اب کے ساتھ بادشاہ مصر کے 2 خادم، ایک شراب پلانے والا، دوسرا باورچی، دونوں جیل خانہ میں داخل ہوئے اور دونوں نے اپنا ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا اور اپنے ان دونوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرما دی جو 100% صحیح ثابت ہوئی۔ اس لیے اب کا نام مابر، تعبیر دینے والا، ہونا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ اعظم ریال بن ولید نے یہ خواب دیکھا کہ 7 فربا گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔
بادشاہ اعظم نے اپنے درباریوں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی تو لوگوں نے اس خواب کو خواب پریشاں کہہ کر اس کی کوئی تعبیر نہیں بتائی۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانہ سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانہ میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا فرستادہ ہو کر قید خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا خواب بیان کر کے تعبیر دریافت کی کہ 7 دبلی گائے 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہے اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 برس مسلسل کھیتی کرو اور ان کے اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھو، پھر 7 برس تک سخت خشک سالی رہے گی، تحت کہ ان 7 برسوں میں پہلے 7 برسوں کا محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے، اس کے بعد پھر ہریالی کا سال آئے گا۔ قاصد نے واپس جا کر بادشاہ سے اس کے خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانہ سے نکال کر میرے دربار میں لا۔ قاصد رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانہ میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعہ میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرا لیا جائے، اس کے بعد ہی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیقات کرائی تو تحقیقات کے دوران زلیخا نے اقرار کر لیا کہ میں نے خود ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلایا تھا، خطا میری ہے۔ حضرت یوسف سچے اور پاک دامن ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہہ دیا کہ اب ہمارے معتمد اور ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اب زمین کے خزانوں کے انتظامی امور اور حفاظتی نظام کے انتظام پر میرا تقرر کر دے، میں پورے نظام کو سنبھال لوں گا۔ بادشاہ نے خزانے کا انتظامی معاملہ اور ملک کے نظام و انصرام کا پورا شعبہ آپ کے سپرد کر دیا۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد اپنے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر 7 سال تک کھیتی کا پلان چلایا اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور اپنے غلوں کی فروخت شروع کر دی۔ اسی سلسلے میں آپ کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو ان لوگوں کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان لیا، مگر آپ کے بھائیوں نے آپ کو بالکل ہی نہیں پہچانا۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی بنیامین ہے، آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ آئندہ اس کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی ندیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو تاکہ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچ کر ان ندیوں کو دیکھیں گے تو امید ہے کہ ضرور یہ لوگ واپس آئیں گے۔ چنانچہ جب یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ ابا جان، اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہذا اب بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصہ کا بھی غلہ لے لیں، اور آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادران یوسف نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہے؟ دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہذا آپ بلا خوف و خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ
यूसुफ के मामला में तुम लोगों पर भरोसा कर चुका हूं तो तुम लोगों ने किया कर डाला। अब दोबारा मैं तुम लोगों पर कैसे भरोसा कर लूं? मैं इस तरह बिन्यामीन को हरगज़ तुम लोगों के साथ नहीं भेजूंगा। लेकिन हाँ, अगर तुम लोग हल्फ उठाकर मेरे सामने अहद करो तो अलबत्ता मैं इसको भेज सकता हूं। ये सुनकर सब भाइयों ने हल्फ लेकर अहद किया और अपने उन लोगों के साथ बिन्यामीन को भेज दिया। जब ये लोग अजीज मिस्र के दरबार में पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपनी मसनद पर बिठा लिया और चुपके से उनके कान में कह दिया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, लिहाजा तुम कोई फिक्र व गम न करो। फिर अपने सब को अनाज दिया और सब ने अपनी अपनी बोरियों को संभाल लिया। जब सब चलने लगे तो अपने बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। अब बरादरान यूसुफ सख्त परेशान हुए। अपने वालिद के रूबरू ये अहद करके आए थे कि हम अपनी जान पर खेलकर बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे, और यहाँ बिन्यामीन उनके हाथ से छीन लिए गए। अब घर जाएं तो क्यों कर और यहाँ ठहरें तो कैसे? ये मामला देखकर सबसे बड़ा भाई यहूदा कहने लगा कि ए मेरे भाइयों, सोचो कि तुम लोग वालिद साहिब को क्या क्या अहदो पैमान देकर आए हो, और उससे पहले तुम अपने भाई यूसुफ के साथ कितनी बड़ी तकसीर कर चुके हो। लिहाजा मैं तो जब तक वालिद साहिब हुक्म ना दें इस जमीन से हिट नहीं सकता। हाँ, तुम लोग घर जाओ और वालिद साहिब से सारा माजरा अर्ज कर दो। चुनांचे यहूदा के सिवा दूसरे सब भाई लूट कर घर आए और अपने वालिद से सारा हाल बयान किया। तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यूसुफ की तरह बिन्यामीन के मामला में भी तुम लोगों ने हीला साजी की है। तो खैर, मैं सब्र करता हूँ और सब्र बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपने मुंह फेर कर रोना शुरू कर दिया और कहा कि हाय अफसोस। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके इतना रोए कि शिद्दत गम से निढाल हो गए और रोते रोते आंखें सफ़ेद हो गई। अब की ज़बान से यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुनकर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम से उनके बेटों पोतों ने कहा कि अब्बा जान, अब हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहेंगे यहाँ तक कि लबंगोर हो जाएं, अजान से गुजर जाएं। अपने बेटों पोतों की बात सुनकर आपने फरमाया कि मैं अपने गम और परेशानी की फरियाद अल्लाह पाक ही से करता हूँ, और मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम लोगों को मालूम है। ए मेरे बेटों, तुम लोग जाओ और यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन को तलाश करो। खुदा की रहमत से मायूस मत हो जाओ, क्योंकि खुदा की रहमत से मायूस हो जाना काफिरों का काम है। चुनांचे बरादरान यूसुफ फिर मिस्र को रवाना हुए और जाकर अजीज मिस्र से कहा कि ए अजीज मिस्र, हमारे घर वालों को बहुत बड़ी मुसीबत पहुंच गई है और हम चंद खोटे सके लेकर आए, लिहाजा अब बतौन खैरात के कुछ गल्ला दे दीजिए। अपने भाइयों की ज़बान से घर की दास्तान और खैरात का लफ्ज़ सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर रिफ़्क़त तारी हो गई। अपने भाइयों से पूछा कि तुम लोगों को याद है कि तुम लोगों ने यूसुफ और उसके भाई बिन्यामीन के साथ क्या सलूक किया है? ये सुनकर भाइयों ने हैरान होकर पूछा कि सचमुच आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ही हैं? तो आपने फरमाया कि हाँ, मैं ही यूसुफ हूँ और ये बिन्यामीन मेरा भाई है। अल्लाह पाक ने हम पर बड़ा फजलो एहसान फरमाया है। ये सुनकर भाइयों ने निहायत शर्मिंदगी और लजाजत के साथ कहना शुरू किया कि बिलाशुबा हम लोग वाकई बड़े खताकार हैं और अल्लाह पाक ने आपको हम लोगों पर बहुत बड़ी फजीलत बख्शी है। भाइयों की शर्मिंदगी और लजाजत से मुतासिर होकर आपका दिल भर आया और आपने फरमाया कि आज मैं तुम लोगों को मलामत नहीं करूंगा। जाओ, मैंने सब कुछ मुआफ कर दिया। अल्लाह पाक तुम्हें मुआफ फरमाए।
اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی۔ پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر میں ہی ان کے پاس لے گیا تھا، تو جس طرح میں نے انہیں وہ کرتا دے کر غمگین کیا تھا، آج یہ کرتا لے جا کر ان کو خوش کر دوں گا۔ چنانچہ یہودا یہ کرتا لے کر گھر پہنچا اور اپنے والد کے چہرے پر ڈال دیا تو ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعا فرمائی اور وہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ اب پر یہ وحی اتری کہ اب کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئیں۔ پھر مصر کو روانگی کا سامان ہونے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد اور سب اہل و عیال کو لانے کے لیے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں بھیج دیں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا تو کل بہتر 73 آدمی تھے، جن کو ساتھ لے کر اب مصر روانہ ہو گئے۔ مگر اللہ پاک نے اب کی نسل میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے سے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر اب کا استقبال کیا اور سدھا ریشمی جھنڈے اور قیمتی پرچم لہراتے ہوئے قطاریں باندھے ہوئے مصری باشندے جلوس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے۔ جب ان لشکروں اور سواروں پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر ہے۔ تو یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جو اپنے لشکروں اور سواروں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو متعجب دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ پاک کے نبی، ذرا سر اٹھا کر فضائی آسمانی میں نظر فرمائی کہ آپ کے سرور و شادمانی میں شرکت کے لیے ملائکہ کا جمع غفیر حاضر ہے جو مدتوں آپ کے غم میں روتے رہے ہیں۔ ملائکہ کی تسبیح اور گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور طبل و بوق کی آوازوں نے عجیب سما پیدا کر دیا تھا۔ جب باپ بیٹے دونوں قریب ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اب ذرا توقف کیجیے اور اپنے پدر بزرگوار کو ان کے رقت انگیز سلام کا موقع دیجیے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ سلام کہا کہ یعنی یہ تمام غموں کو دور کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹوں نے نہایت گرمجوشی کے ساتھ معانقہ کیا اور فرط مسرت میں دونوں خوب روئے۔ پھر ایک استقبالیہ خیمہ میں تشریف لے گئے جو خوب مزین اور آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر جب شاہی محل میں رونق افروز ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھایا۔ ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ سب بیٹھ گئے اور سب کے سب بیک وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ 11 ستارے اور سورج و چاند۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد بزگوار کو مخاطب کر کے یہ کہا۔ ترجمہ: اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور اب سب کو گاؤں سے لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاقی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔
یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں، اور میرے باپ سورج، اور میری والدہ چاند ہے، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہی اب کا خواب تھا جو بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ عاشورہ کے دن وقوع پذیر ہوا۔ اصحاب تواریخ کا بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس 24 سال تک نہایت آرام و خوشحالی میں رہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ ملک شام میں لے جا کر مجھے میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے پہلو میں دفن کرنا۔ چنانچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے جسم مقدس کو لکڑی کے صندوق میں رکھ کر مصر سے شام لایا گیا۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے بھائی حضرت قیس کی وفات ہوئی، اور اب دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ایک ساتھ ہوئی تھی۔ اب دونوں ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے، اور دونوں بھائیوں کی عمریں 147 برس کی ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن فرما کر پھر مصر تشریف لائے، اور اپنے والد ماجد کے بعد 23 سال تک مصر پر حکومت فرماتے رہے۔ اس کے بعد آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام دفن میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلہ میں دفن پر اصرار کرنے لگے۔ آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیچ دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر منور کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہوتے رہے۔ چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا، یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریا سے نکال کر آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا۔ بوقت وفات آپ کی عمر شریف 120 برس کی تھی، اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے 147 برس کی عمر پائی۔